آپ نے ان کے 5 جہاز اڑائے ہیں جس میں سے 3 رافیل تھے. دوسرا حل جو انہوں نے نکالا ہے جو کہ ایک بڑا گھٹیا حل ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر جو ہے نا پینک پھیلائی جائے. امپریشن یہ آئے گا کہ او ہو پاکستانی گورنمنٹ جو ہے نا چیزیں ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. انڈیا اس وقت ان دھماکوں کو کلیم نہیں کر رہا. یہ ڈرون میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں, اگر یہ آ جائیں یہ کل پرسوں ترسوں بھی آ سکتے ہیں. یو آر ناؤ ایٹ وار, ٹھیک ہے, اور اپنے اعصاب کے اوپر ذرا کنٹرول رکھیے. پاکستان کے اوپر اب کسی قسم کا بھی اگر کوئی ایسا موقع تھا نا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر اب ریٹیلیٹ نہ کرے, اب وہ ختم ہو گیا. جب ہم نے ٹھوکنا ہے, جب ہم نے مارنا ہے, جب ہم نے جا کے ان کو سٹرائک کرنا ہے, ان کو لگ پتا جائے گا. دھماکہ کب کرنا ہے, مارنا کدھر ہے, کب آ کے آپ کو تکلیف دینی ہے, یہ فیصلہ, یہ وقت, یہ جگہ ہم ڈیسائیڈ کریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ریڈیو چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس وقت بارڈر کے اوپر, اور اس کے بعد پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو ایک ایک کر کے اینالائز کریں گے اور سچویشن کو آپ کے سامنے رکھیں گے. میرے پاس جو خبریں ہیں سورسز سے میرے پاس جو ڈیٹیلز آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس وقت ظاہری بات ہے کراچی, لاہور, گوجرانوالا اور گجرات, راولپنڈی, مختلف جو شہر ہیں, چکوال, ان تمام شہروں کے اندر جو ہے ایک فیئر فیکٹر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. لوگ ظاہری بات ہے انہوں نے دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں, ڈرونز کے بارے میں پتہ لگا ہے, گھبراہٹ ہے تو پریشانی ہے. اصل گیم کیا ہو رہی ہے, ڈیٹیلز کیا ہیں, آخر یہ ڈرون جو ہے وہ رک کیوں نہیں رہے, یہ بھی ایک بہت لوگوں نے سوال کیے. میرے پاس یہ سوال آئے ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے تھوڑی دیر میں ان کو میں ایڈریس کرنے لگا ہوں ایک ایک کر کے. تو اینڈ تک جو ہے وہ سب سے پہلے یہ خبر دی کہ والٹن کے علاقے میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں, پھر اس کے بعد دیگر شہروں کے بارے میں بات کریں گے کہ جناب یہاں پہ جو ہے وہ دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور فائرنگ کی آوازیں آئی ہیں, بہت زور سے جو ہے وہ دھماکہ سنا گیا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ خبر آ رہی تھی کہ شاید جو ہے وہ کوئی ملٹری ایکسرسائز ہو رہی ہیں پاک افواج کی جانب سے, جس کی وجہ سے شاید یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ پتہ لگا کہ نہیں, فائر بریگیڈ کا عملہ بھی جو ہے وہ والٹن کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے, اور وہاں پہ جو ہماری انسٹالیشنز ہیں اس طرف وہ یہ گیا ہے. اس کی فوٹیجز بھی جو ہے وہ آنا شروع ہوئیں, سوشل میڈیا کے اوپر پھیلنا شروع ہوئیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے لوگ انکویزیٹو ہوئے کیونکہ دے کوڈ سی, دھواں اڑتا ہوا دور سے جو ہے وہ نظر آ رہا تھا, جس کی وجہ سے لوگوں میں اور بھی زیادہ جو ہے وہ پینک پھیلنا شروع ہوا. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ شاید لاہور کے اوپر جو ہے وہ بھارت نے باقاعدہ اٹیک کر دیا ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, اور والٹن, ڈیفینس اور اس گلبرگ کے جو ایریاز ہیں یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی نظر آنا شروع ہوئی. اسی طرح دیگر شہروں کے اندر بھی, پنڈی میں بھی فوڈ اسٹریٹ کے اندر جو ہے وہ ایک ڈرون کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ ڈرون جو ہے وہ گر گیا ایک غالباً کسی دکان کے اوپر, وہاں پہ ایک شخص جو ہے زخمی بھی ہوا. پنجاب کے دیگر شہروں میں جو ہے یہ رپورٹ ہوا کہ وہ ڈرون جو ہے وہ کھیتوں میں جا کے گرا ہے, 1 یا 2 جگہوں کے اوپر اس طرح بھی ہوا ہے. اچھا, اب میں تھوڑا سا آپ کو سب سے پہلے یہ ڈرون ہے کون سا اس کا ذرا میں آپ کے ساتھ جو ہے بیک گراؤنڈ شیئر کرتا ہوں, پھر میں جو ٹیکٹیکل موو ہے میں اس کے اوپر آؤں گا, اور ایکچولی یہ موو جو ہے یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہی ہے, مجبور کیا کر رہی ہے, اب پھر میں اس کی طرف جاؤں گا. سب سے پہلے ذرا ڈرون کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے جناب یہ بات یہ ہے کہ جو ڈرون ہے اس کا نام ہے ہیروپ ڈرون, HAROP, ٹھیک ہے. یہ بیسکلی اسرائیلی ڈرون ہے. یہ آپ TRT گلوبل جو ہے یعنی کہ جو ٹرکی کا جو میڈیا ہے اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ جی انڈیا نے جو ہے وہ اسرائیلی میڈ ہیروپ ڈرونز جو ہیں اسے استعمال کیا ہے آج پاکستان کو ٹارگٹ کرنے میں, پاکستان کے مختلف شہروں کو ٹارگٹ کرنے میں. دوسری بات یہ ڈرون جو ہے وہ مطلب کرتا کیا ہے, تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہم نے اس کی نکلوائی ہیں وہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. اس کو بیسکلی کاماکازی سٹائل ڈرون بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. کاماکازیز جو تھے وہ جاپان میں جب ورلڈ وار ہوئی تھی تو کاماکازیز جو ہیں وہ اس وقت وہ پائلٹس ہوتے تھے, جہازوں میں وہ سفر کرتے تھے, اور جب ان کی فائر پاور چونکہ کم تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ جو امریکن جو جہاز ہوتے تھے, بحری جہاز, ان کے اندر جا کے وہ جو ہے لگتے تھے جا کے پائلٹ سمیت. تو پائلٹ جو ہے وہ بیسکلی خودکشی کر رہا ہوتا تھا, اور لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ کاماکازی سٹائل جو یہ وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ یہ کاماکازیز جو ہیں وہاں سے جو ہے وہ خودکش حملہ ایک قسم کا کرتے تھے. اس وقت وہ جہازوں میں بیٹھتے تھے اور جہاز جا کے جو ہے وہ دشمن کے بحری جہاز کو جا کے یا کسی بھی انسٹالیشن میں جا کے وہ لگتے تھے, اور پھر اس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوتا تھا. تو یہ جو ہیروپ جو ڈرون ہے اس کو بھی یہی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ بھی اسی طرح ہی ٹیکٹک جو ہے وہ کرتا ہے. اسرائیل نے اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے بنایا تھا, یہ بیسکلی اس کی کریشن جو ہے وہ اس کی ہے. اس وقت جو جن جگہوں کے اوپر یہ استعمال ہو رہا ہے, جن شہروں ملکوں میں استعمال ہو رہا ہے, وہ آذربائیجان, انڈیا, اسرائیل, نیدرلینڈ, موروکو, یہاں پہ یہ ڈرون جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جو ڈرون ہے
اس کے اندر ظاہری بات اس کے بیسکلی ایک آپریٹر ہوتا ہے، اور کچھ ماڈلز کے اندر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ تقریباً 100 کلومیٹر ہوتی ہے، اور کچھ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 200 کلومیٹر تک جو ہے اس کی رینج ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ اس کا آپریٹر بیٹھا ہوگا وہاں سے یہ آگے 100 یا 200 کلومیٹر ڈپینڈنگ آن دا ماڈل، ڈپینڈنگ کہ یہ کہاں پہ بنایا گیا ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا۔ تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پنجاب میں یا ایون سندھ کے اندر ان ایریاز میں اگر یہ آپریٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا جو آپریٹر ہے نا وہ بالکل آپ کے بارڈر کی دوسری سائڈ کے اوپر ہی کہیں پہ کھڑا کیا گیا ہوگا، اور وہاں سے جو ہے یہ آپریٹ کر رہا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اس کا یہ جو لانچ پیڈ ہے، یہ آپ دیکھیے گا یہ اس طرح اس کا لانچ پیڈ ہوتا ہے، جس ایک ٹرک کے پیچھے جو ہے مختلف ان ڈرونز کو جو ہے وہ لوڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو نکال کے جو ہے یہ ترچھا کیا جاتا ہے، اور ترچھا کر کے اس کو جو ہے وہ لوڈ کر کے اس کو ہوا میں جو ہے اڑایا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اس کا جو ڈائمنشنز ہیں میں وہ بھی ذرا آپ کو تھوڑی سی بتا دوں۔ اس کی جو لینتھ ہے وہ تقریباً 8 فٹ 2 انچ اس کی لینتھ ہوتی ہے، اور اس کا جو ونگ سپین ہے یعنی کہ جو ایک سائڈ سے لے کے دوسری سائڈ تک جو اس کا پر کا جو سپین ہے وہ تقریباً 9 فٹ 10 انچ کا اس کا سپین جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی بنتا ہے۔ اس کے مطلب جو وڈتھ ہے وہ اتنی بنتی ہے، 8 فٹ لمبائی اور تقریباً 10 فٹ جو ہے اس کی چوڑائی جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی بنتی ہے۔ اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس میں جو بیٹریز وغیرہ ہوتی ہیں یا جتنی دیر یہ فلائی کر سکتے ہیں، تقریباً 6 گھنٹے کی فلائٹ جو ہے وہ یہ لے سکتا ہے۔ اس کی سیلنگ جو ہے مطلب جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 15,000 فٹ تک یہ ٹریول کر سکتا ہے۔ اچھا، عام طور پہ جب یہ اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے تو جب یہ نکلتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایمونیشن جو ہے وہ لوئٹرنگ ایمونیشن سسٹم بھی جو ہے وہ اس کے اندر ہوتا ہے، جس میں یہ بغیر کوئی پراپر ٹارگٹ کیے صرف یوں کر کے اپنا لوڈ جو ہے اس کو پھینک بھی سکتا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہاں پہ جو استعمال ہوئے ہیں وہ کون سے والے تھے، لیکن ویسے انٹرنیشنلی جو ہے جو ماڈل بنتا ہے اس کے اندر اس طرح بھی کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جتنی دیر تک یہ سروائیو کر رہا ہوتا ہے اتنی دیر تک جو ہے یہ انٹیلیجنس بھی جو ہے وہ پک کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کر کے انٹیلیجنس بھی پک کرتا ہے۔ اینڈ میں اس نے بیسکلی تباہی ہونا ہوتا ہے، اس کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ تو جا کے کسی انسٹالیشن کو لگے گا اور اس کو جو ہے وہ دھماکے سے اڑائے گا، یا پھر دشمن کی جانب سے جو ہے اس کو شوٹ ڈاؤن کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس کو ہینڈل کرنے کے جو ہے وہ 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو شوٹ ڈاؤن کیا جائے گا۔ اب وہ شوٹ ڈاؤن کرنے کا طریقہ بھی ظاہری بات ہے، اس کے مطلب ہے کہ یہ ویژول رینج میں آئے گا، جب آپ اس کو دیکھ سکیں گے تو پھر ہی آپ اس کو جو ہے ڈسٹروائے کر سکیں گے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ناکارہ کریں، اس کو جیم کریں، جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی نا کہ ان کے رافیل جو ہیں وہ آج سے چند دن پہلے جب وہ بارڈر کے قریب آ رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان کی حدود میں انٹر ہونے والے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ جیم کیا گیا تھا۔ تو اس کو بھی جو ہے وہ جیم کیا جا سکتا ہے، بٹ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو ویژول رینج کے آس پاس جو ہے آنا چاہیے، اس کے بعد آپ اس کو جیم کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ جو 12 مختلف جو ڈرونز گرائے گئے ہیں وہ اس میں سے کئی جو ہے وہ شوٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں اور کئیوں کو جو ہے وہ جیم کیا گیا ہے۔ مطلب دو تین مختلف طریقے ہیں۔ لاہور کے اندر جو پہنچے ہیں ہماری اطلاعات کے مطابق کو 3 ڈرونز جو ہیں وہ ابھی تک جو کم از کم رپورٹ ہو رہا ہے 3 ڈرونز جو ہیں وہ مار گرائے گئے ہیں بھارت کے۔ اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ ہم انڈین نیوز چینلز کو جو ہے وہ ہم مانیٹر کر رہے تھے، انڈیا اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جب اس نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا تھا تو اپنے چینلوں کے اوپر جو ہے آپریشن سندور کہہ کے انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا تھا کہ جی دیکھیں ہم نے جو ہے نا وہ فلاں جگہ کے اوپر دھماکے کیے ہیں، لیکن اب تک یہ جو 12 13 14 جتنے بھی اب تک ڈرونز ہو گئے ہیں اس کو انڈیا ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اسے بالکل نہ اس کے اوپر جو ہے وہ چیسٹ تھمپنگ کر رہا ہے۔ تو آپ حیران نہیں ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، مطلب یہاں پہ تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف شہروں کے اندر لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ڈرونز یہاں پہ آنا شروع ہو گئے، تو پھر انڈیا اسے ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہا؟ آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے نا کہ پھر انڈیا اس کو مان کیوں نہیں رہا؟ انڈیا کے تمام چینلز کو تو کہہ دینا چاہیے دیکھیں ہم نے وار کر دیا، دیکھیں ہم نے یہ کر دیا۔ اب اس کی ریزنز کے اوپر آئیے، آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کیا ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں یہ ہوا ہے کہ آپ نے ان کے اچھے خاصے مہنگے جہازوں کو اڑایا ہے۔ آپ نے ان کے 5 جہاز اڑائے ہیں جس میں سے 3 رافیل تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو بدلہ لینے کے لیے ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ بتائیے، ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ جہازوں کے بارے میں ان کو پتہ لگ گیا، جہازوں کے ذریعے بندہ بٹھا کے اگر ہم نے جہاز بھیجے نا یہاں پہ تو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوگا وہ آلریڈی ان بات کو پتہ ہے۔ ان کے پاس آپشن کیا بچتی ہے؟ بارڈر ابھی کراس کیا نہیں ہے، لائن آف کنٹرول انہوں نے کراس کی نہیں، ورکنگ باؤنڈری کو کراس کیا نہیں ہے، تو پھر دوسرا حل جو انہوں نے نکالا ہے جو کہ ایک بڑا گھٹیا حل ہے، بہت ہی گھٹیا حل ہے، وہ بیسکلی یہ ہے کہ پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر جو ہے نا پینک پھیلائی جائے۔ جب یہ ڈرون آئیں گے یا تو آپ کو ان کو شوٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا، جب شوٹ ڈاؤن کریں گے تب بھی دھماکہ ہوگا، یا یہ خود گریں گے تب بھی دھماکہ ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کو فائرنگ کرنی پڑے گی ان کے اوپر۔ فائرنگ ہوگی، دھماکے ہوں گے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے گا۔
لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے گا, لوگ کہیں گے, امپریشن یہ آئے گا کہ او ہو پاکستانی گورنمنٹ جو ہے نا چیزیں ان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, ہماری تو ایئر فورس کچھ کر نہیں سکتی, ہماری فوج کچھ کر نہیں سکتی, کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے میں آپ نے اتنا زور کا ان کو اسٹرائک کیا ہے کہ ان کے جہاز گرا دیے ہیں آپ نے. اور پاکستانی عوام کے اندر جو ہے وہ بیسکلی ایک جوش و خروش جو ہے وہ سٹارٹ ہوا کہ جناب او ہو ہم لوگ تو بڑے تگڑے ہیں, ہم نے تو جناب ان کے جہاز گرا دیے ہیں, اور ادھر جو ہے وہ مصیبتیں پڑ گئیں. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے طریقہ کار کیا تھا؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر ٹیکٹک. اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ اچھا یہ کام کرتے ہیں, ان کے شہری علاقوں میں ڈرونز بھیجتے ہیں, اور کاماکازی سائز جو ڈرونز ہیں نا یہ بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے اور ایسی انسٹالیشنز, ایسی ملٹری انسٹالیشنز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جائے جو شہروں کے اندر موجود ہوں, تاکہ یا تو آپ اس کو گرائیں یا وہ کچھ کرے. تو دھماکہ ہونا چاہیے, فائرنگ ہونی چاہیے, لوگوں میں خوف و ہراس. ظاہری بات ہے سویلینز ہیں, ان کو عادت نہیں ہوتی ان چیزوں کی کہ بیٹھ کے دھماکے سن رہے ہوں یا فائرنگ کی آوازیں سن رہے ہوں. اب مجھے صبح سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے فونز آئے, میسیجز آئے گے جی کیا ہو رہا ہے. اب ہم نے کہا جی ایک بار ٹھہریں, اس کو ذرا مجھے ریسرچ تو کرنے کے لیے, میں بلا وجہ ریسرچ کے بغیر تو چیز آپ کے سامنے رکھوں گا نہیں. تو دس از جو واٹ ہیز ہیپنڈ کہ جناب یہ بیسکلی ایک ڈر کریٹ کرنے کی خاطر, شہریوں کے اندر ڈر کریٹ کرنے کی خاطر جو ہے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب ڈر کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے نا, ڈر کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے؟ بیسکلی یہ جو آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے پاکستان کے بارے میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا تھا کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس لاک کیے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے ہم نے کدھر جا کے ہٹ کرنا ہے. میں نے آج اپنی جب سورس سے میں نے بات کی تو میں نے پوچھا, میں نے کہا جی یہ سارا کچھ ہے. انہوں نے کہا جی بیسکلی اس کا مقصد کیا ہے؟ بیسکلی اس کا مقصد ہوتا ہے ٹریپ سیٹ کرنا. بیسکلی اس کا مقصد ہوتا ہے کہ او ہو عوام کا بہت پریشر آیا, نا ڈو سم تھنگ, کر دیں اسی وقت کر دیں. نہیں, ایسے نہیں ہوتا, ایسے نہیں ہوگا, ایسے کسی صورت نہیں ہوگا. دھماکہ کب کرنا ہے, مارنا کدھر ہے, کب آ کے آپ کو تکلیف دینی ہے, یہ فیصلہ, یہ وقت, یہ جگہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. آپ 1 منٹ کے لیے انڈیا کی سچویشن کو ہی اٹھا کے دیکھ لیجئے, 1 منٹ کے لیے اس کو ذرا ازیوم کیجئے کہ وہاں پہ جو پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے وہ 22 اپریل کو ہوتا ہے. اسٹرائک آ کے جو ہے وہ اپنی طرف سے پاکستان کے خلاف اپنا فرنٹ کب کھولتے ہیں؟ تقریباً 2 ہفتے کے بعد جا کے. 2 ہفتہ انتظار کرتے ہیں وہ بیٹھ کے کہ جی 2 ہفتے کے بعد جو ہے ہم اپنی موو کریں گے. دے میڈ دیئر موو, ہم نے اسی وقت جواب دیا. پاکستان نے جواب البتہ اس کا اسی وقت دیا, لیکن فرنٹ آپ نے کھول دیا ہے. اب آپ نے فرنٹ کھول دیا. اب بیسکلی میں تو بار بار میں تو تمام انڈین چینلز کو دیکھ رہا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ وہاں پہ دھماکہ ہو گیا, یہاں پہ دھماکہ ہوا ہے. وہ رپورٹ کر رہے ہیں, کلیم نہیں کر رہے. انڈیا اس وقت ان دھماکوں کو کلیم نہیں کر رہا کہ جی ہاں جی ہم نے کیا. اب میں اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو دکھاتا ہوں. میں پہلے بھی اس اکاؤنٹ کو جو ہے میں شیئر کر چکا ہوں. یہ نیٹسیک جیف, یہ بیسکلی ایک اکاؤنٹ ہے جو کہ سیکیورٹی میٹرز کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کرتا ہے, اور انڈیا پاکستان کی صورتحال کے اوپر بڑی وہ نیوٹرل قسم کی ٹویٹس جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. اس نے اس سچویشن کے اوپر جو ہے ٹویٹ کیا, یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ سے جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو اس کے ذریعے بھی بات سمجھ آئے. اس نے کہا واٹ انڈیا از ٹرائنگ ٹو ڈو ہیئر, انڈیا کرنے کی کیا کوشش کر رہا ہے. نمبر 1, ڈو سم تھنگ مور, کچھ زیادہ جو انڈیا نے پاکستان نے کیا ہے ان کے ساتھ, اس سے کچھ زیادہ جو ہے وہ ضرور کرے. ڈو سم تھنگ مور ٹو میک اپ فار دا امبیرسمنٹ آف لوزنگ ملٹیپل ایئر کرافٹ انکلوڈنگ رافیل دا ادر نائٹ, ریسٹور سم سارٹ آف ڈومیسٹک کانفیڈنس. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کیا کہا تھا کہ جوتیاں پڑ رہی ہیں انڈیا کے اندر, ان کے اوپر لعنت بھیجی جا رہی ہے ان کے عوام کے اوپر کہ کمبختو یہ تم لوگوں کا جو ہے وہ ایئر کرافٹ ہے, ہمیں تو تم نے بتایا تھا کہ بھی پتہ نہیں کیا کر دیا, یہ کیا ہے تم لوگوں نے, یہ تم لوگوں کا حال ہے. پہلے تم نے ابھی نندن کا واقعہ جو ہے کروایا, اب یہاں پہ 5 جہاز گروا دیے اور اس کے بعد اسے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, یہ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. ہمارے یہاں پہ تو اگر یہ ایکسپلوژن ہو رہے ہیں ہم تو کھل کے اس کو رپورٹ کریں گے, ہاں جی ہوا ہے, لیکن بدلہ ہم لیں گے, ہر صورت لیں گے. آگے چلیں. اس کے بعد کہتا ہے سیچوریٹ پاکستانی ایئر اسپیس وتھ اسمال ڈرونز اینڈ ٹیسٹ پاکستانی اے ڈی کیپیبلٹیز. That's important data for the future. Additionally, collect as much intel as possible during these incursions. یہ جو موقع ہوتا ہے نا, جب آپ کے پاس ایک ایکسکلیشن ہوئی ہوتی ہے تو دونوں سائڈز جو ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکیں. عام دنوں میں تو آپ ڈرون جو ہے وہ لاہور, پنڈی, کراچی, گجرانوالا, گجرات کی سائڈ پہ نہیں بھیج سکتے نا. اس وقت یہ موقع ہے, اس وقت جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ٹیکٹک ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم نے بھیجا تھا کیونکہ وار لائک سچویشن ہوئی آپ نے بھیج دیا تھا. اچھا ان کو پتا ہوتا ہے یہ جو ڈرون ہم جا رہا ہے نا یہ واپس نہیں آئے گا, یہ جیسے ہی پاکستانی حدود کو کراس کرے گا, باؤنڈری کو کراس کرے گا, اس نے واپس نہیں آنا. لیکن پھر بھی وہ بھیجتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا انٹیل ایک تو آئے کہ مختلف جگہ کے ہمارے پاس جو سیٹلائٹ امیجری ہے ایک تو وہ پتہ لگے, دوسرا پاکستان کے پاس کون سا حل ہے, طریقہ کار کیا ہے اس کو گرانے کا. یہ ہیک کس طرح کرتے ہیں, یہ جیم کس طرح کرتے ہیں, یہ فائرنگ کرتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, اس کو چیک کیا جائے. تھرڈ, اوپن سائی وار
فرنٹ, یعنی کہ سائیکولوجیکل امپیکٹ آف ہیونگ ڈرون ڈیپ ان سائڈ پاکستان. یہ سائیکولوجیکل وار ہے جو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی تھی نا, کہ جناب اصل مقصد یہ ہے کہ ڈر کریٹ کیا جائے. ہو ڈرون آ گئے ہیں, ڈرون آ گئے. بھائی اب آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ اب آپ ایک وار لائک سچویشن میں ہیں. یہ ڈرون میں آپ کو ابھی سے بتا دیتا ہوں, اگر یہ آ جائیں, یہ کل پرسوں ترسوں بھی آ سکتے ہیں. یو آر ناؤ ایٹ وار, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. ابھی ہو سکتا ہے, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, ظاہری بات ہے آپ ایک وار لائک سچویشن میں, ابھی ہو سکتا ہے ڈرونز آئیں, کل کو ہو سکتا ہے کہ ایئر کرافٹ کے درمیان آپس میں جو ہے وہ ڈاگ فائٹ سٹارٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ آرٹلری فائرنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک سائیکولوجیکل وار ہے, یہ ڈر کریٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. لوگ سوچ رہے ہیں کیا کریں, نکل جائیں لاہور سے نکل کے کسی اور شہر میں چلے جائیں, پنڈی سے نکل کے کہیں اور چلے جائیں. یور کنٹری از ناؤ اوپن ٹو وار, ایون دیئر کنٹری از اوپن ٹو وار. آپ ایک منٹ کے لیے یہ سوچیے نا, ادھر بٹنڈا میں, جموں میں, جہاں پہ ان کے جہاز جا کے گرے ہیں, وہاں کے لوگوں کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اس وقت؟ وہ یار جہاز گرا دیا پاکستان نے, سیدھا جہاز ہی ہمارا اتنے $1 ملین کا جہاز وہی سیدھا گر گیا. تو اب ان کو وہ کانفیڈنس واپس جو ہے وہ چاہیے کہ نہیں دیکھیں ہم نے بھی کچھ کیا ہے. ایکسیپٹ نہیں کر رہے, لیکن جا کے عوام کو جو ہے بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے دیکھیں, ہم نے بھی پاکستان کے اندر ڈرون بھیجے ہیں. اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے جی, ون تھنگ دیٹ از باؤنڈ ٹو اچیو از دیٹ اینی ریموٹ چانس آف فورن پریشر آن پاکستان ٹو ناٹ ٹو ریٹیلیٹ ماڈریٹلی ورکنگ از گون. کہ پاکستان کے اوپر اب کسی قسم کا بھی اگر کوئی ایسا موقع تھا نا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اس کے اوپر اب ریٹیلیٹ نہ کرے, اب وہ ختم ہو گیا ہے. کیونکہ اب تو ظاہری بات ہے پاکستانی عوام جو ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جناب اب جواب تو دینا پڑے گا. اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میری جو کم سے کم گفتگو ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم نے ان کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے, یہ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, یہ اس قسم کی پرووکیشن کے ساتھ جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کریں گے کہ ہم نے ان کو کب مارنا ہے, کہاں مارنا ہے, لیکن مارنا ہم نے ہے, فیصلہ ہم نے کرنا ہے. اور اب ظاہری بات ہے پاکستان کے بڑے شہروں کے اندر جب آپ اس طرح ڈرون بھیج رہے ہیں تو پھر اب تو جواب دینا لازمی ہو چکا ہے. تو دس از واٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بیسکلی آپ کے ساتھ گیم جو ہے وہ کیا کھیلی جا رہی ہے. ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور وہ بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. صرف آپ کو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے نیشنل انویسٹیگیشن جو ان کا ایک سیل ہے NIA, اس کی جانب سے جو ہے یہ ایک اعلامیہ جاری کیا گیا اور اس میں اس نے تمام سیاحوں, یہ پہلگام واقعے سے ریلیٹڈ ہے, اس نے تمام سیاحوں اور مقامی لوگوں سے اپیل کی ہے کہ اگر ان کے پاس پہلگام دہشت گرد حملے سے متعلق کوئی اضافی معلومات, تصاویر یا ویڈیوز ہیں تو وہ فوری طور پر ایجنسی سے رابطہ کریں. اس حوالے سے ٹیلی فون نمبرز بھی شیئر کیے گئے ہیں. ایجنسی نے پہلے ہی حملے کے مختلف پہلوؤں کو دکھانے والی کافی تعداد میں تصاویر اور ویڈیوز حاصل کی ہیں اور ان کا جائزہ لے رہی ہے. اب اس نے بھی اپنی کوششوں کو مزید شدت سے بڑھانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس واقعے کے حوالے سے جو ہے شواہد اکٹھے کیا جا سکے. اب آپ مجھے, میرا ایک سوال ہے کہ ابھی آپ اس معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں آپ کو ویڈیوز دیے جائیں, آپ کو یہ دیا جائے, آپ کو وہ دیا جائے, تو اس سارے معاملے کے اندر جو ہے یعنی ابھی تک آپ کی کنکلوژن بھی نہیں ہوئی تھی. یہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن کو ابھی تک کنکلوڈ نہیں کیا تھا, کوئی رزلٹ نہیں پہنچا تھا, لیکن پاکستان کے ساتھ انہوں نے فرنٹ کھول دیا اور پاکستان کے اوپر جو ہے انہوں نے حملہ کیا. ٹھیک ہے, تو یہی سب سے بڑا پروف ہے کہ ابھی آپ خود لوگوں سے اپیلیں کر رہے ہیں کہ ہمیں تصویریں دیں, ہمیں ویڈیوز دیجیے تاکہ ہم جو ہے اپنا کیس بلڈ اپ کر سکیں. لیکن کیس بلڈ اپ ہو نہیں رہا, نہ وہ بندے پکڑے جا رہے ہیں, نہ ان بندوں کا پتہ لگا ہے جن کی تصویریں انہوں نے پہلگام واقعے کے بعد جاری کی تھی, اور نہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ باور کروا سکے ہیں. دوسرا, جو ایرانین جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے جو ہے وہ ابھی چند گھنٹے پہلے جو ہے وہ انڈیا کے اندر انہوں نے لینڈ کیا ہے. اس سے پہلے ہفتے کے آغاز میں وہ پاکستان کے اندر موجود تھے, اب انہوں نے انڈیا کے اندر لینڈ کیا ہے. اینڈ ہی از ٹرائنگ کہ کسی طرح بھارت اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ میڈیٹ کروا لیا جائے, آپس میں جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جائے تاکہ معاملہ جو ہے مزید ایسکلیٹ نہ کرے. میری اطلاعات کے مطابق اور بھی دیگر ممالک جو ہیں اس وقت دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ ثالثی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جسٹ ایز اے سیڈ, اور تھوڑی دیر پہلے یہ جس طرح میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا, اس کا ہر گزرتے دن کے ساتھ, ہر گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے وہ چانس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. سو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, سب سے بڑی بات یہ اس وقت پینک میں مت جائیے. دس از, یو آر ایٹ وار ناؤ. ٹھیک ہے, اور اپنے اعصاب کے اوپر ذرا کنٹرول رکھیے. پاکستان ایک محفوظ ہاتھوں میں ہے, میں آپ کو بار بار یہ بات بتا رہا ہوں. یہ ڈرونوں شرونوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ مقصد اس کا ہے ڈرانا. ٹھیک ہے, اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ان پٹاخوں سے جو ہے وہ ڈر جانا ہے یا آپ نے جم کے کھڑے ہونا ہے. یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا, خیر ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ہم نے ٹھوکنا ہے, جب ہم نے مارنا ہے, جب ہم نے جا کے ان کو اسٹرائک کرنا ہے, ان کو لگ پتہ جائے گا, بٹ وی ول ڈیسائڈ دیٹ. اور میں ایک اور چیز میں ریسنٹلی میں دیکھ رہا ہوں, چند سیاسی ایک آدھی سیاسی جماعت کے فالوورز جو ہیں وہ ایک اہم بلا وجہ کی نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ساری سچویشن کے اندر. اس موقع کے اوپر
جب پاکستان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے بھارت کی جانب سے، ایسے لوگ جو پاکستان کے ان عوام کے اندر بٹوارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر جو ہے ایسے یوٹیوبرز جو خاص طور پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہے وہ کچھ نہیں کر سکے، یہ نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے. جب یہ جو جہاز گرائے گئے تھے تمہارے باپ نے گرائے تھے؟ وہ کس نے جہاز گرائے ہیں جا کے؟ مطلب انٹرنیشنل میڈیا مان رہا ہے کہ ہاں جی جہاز گرائے ہیں، بے شرم اور بے غیرت تم لوگ نہیں مان رہے کہ ہاں جی جہاز گرائے، یا انڈیا نہیں مان رہا یا تم نہیں مان رہے. اب میں نے کبھی بھی کسی کے خلاف جو ہے نا وہ اس طرح کی بات نہیں کی کہ جناب وہ جو ہے محب وطن نہیں ہے، غدار. آئی ول نیور ڈو دیٹ. بٹ مجھے سوال کرنے کا حق ہے کہ بھائی اس موقع پہ، ایسے موقع کے اوپر جب اپنی افواج کے ساتھ، اپنی فضائیہ کے ساتھ، اپنے جوانوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، ایسے موقع پہ بکواس کرو گے تم لوگ. آپ کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یہ جو ڈرونز بھیجے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اب اسرائیل نے بھی جو ہے وہ اپنا حصہ بیچ میں ڈالا ہے. پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. یہ ڈرون کے بارے میں ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا کہ یہ جو ہے وہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس کی جو باڈی ہے اس ڈرون کی، یہ انڈیا میں بن رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو مشینری ہے وہ اسرائیل پر بنا کے پرووائڈ کر رہا ہے. تو آپ کے خلاف بیسکلی اسرائیلی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت. You need to realize this and now you're at war. اور اس قسم کے جو لوگ، گھٹیا لوگ جو اس وقت آپ کے اندر بٹوارا پیدا کرنے کی کوشش کریں، آپ کو سیاسی جماعتوں کے ذریعے، آپ کو صوبائیت کی بنیاد کے اوپر بٹوارا آپ کا کرنے کی کوشش کریں، go and unfollow them. اس سے زیادہ گھٹیا نسل کوئی نہیں ہو سکتی جو اس وقت پاکستانی قوم کو جو ہے وہ الگ کرنے کی کوشش کرے. میرے لیے اس وقت نہ کوئی پی ٹی آئی ہے، نہ کوئی نون لیگ ہے، نہ کوئی پیپلز پارٹی ہے، نہ پنجابی، نہ بلوچی، نہ سندھی، نہ پٹھان، صرف اور صرف پاکستانی ہے اس وقت. اور اسی جذبے کے ساتھ آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے. پاکستان زندہ باد. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.